لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ کسی معاملے کو حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی، آپ سے یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا آلہ ہے اور حج کا وقت خصوصاً، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور گھر کے آگے کے راستے سے آؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر وہ لوگ تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرو، زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ روزے کی حالت میں حلال مال کا کھانا بھی یہ ناجائز اور درست نہیں ہے۔ ایک انسان اگر روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں اگر حلال مال بھی کھاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر حرام مال کا تذکرہ فرماتے ہیں جس کا استعمال یا کھانا یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، اور وہ ہے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال۔ اس کے اندر وہ تمام طریقے ہیں جو بھی ناجائز اور غلط طریقے سے انسان استعمال کرے، مال حاصل کرے، وہ تمام کے تمام طریقے اس کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر چوری ہو، زنا ہو، ڈکیتی ہو، رشوت ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے طریقے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غلط طریقے سے مال کو نہ کھاؤ۔ دوسری بات بیان فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کہ ایک چیز جو ہماری یا آپ کی نہیں ہے، ایک انسان ہے اس کی نہیں ہے، لیکن اس نے اس چیز کو جو کسی اور کی ہے اپنی چیز ثابت کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو کورٹ یا عدالت میں لے جاتا ہے یا پنچایت میں لے جاتا ہے، اور کورٹ یا عدالت یا پنچایت میں رشوت یا پہنچ کے ذریعے سے مال دے کر وہ اس چیز کو اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنے دم یا خم کے بل پر، رشوت یا پہنچ کے بل پر اگر تم دوسرے کی چیز کو اپنے لیے تم ثابت کر لو تو وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی بلکہ وہ حرام ہی رہے گی۔ صحابہ کرام چاند کو جب دیکھتے تھے کہ چاند شروع کے ایام میں جب نکلتا ہے تو بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے 15-14 تک، اس کے بعد جب گھٹتے گھٹتے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، شروع میں اجالا ہے، تو چاند کو جب یہ گھٹنا بڑھنا دیکھتے تھے اور سورج کو ایک طرف دیکھتے تھے کہ سورج تو ایک ہی جگہ حالت پر برقرار ہے، تو یہ حضور سے یہ پوچھا کرتے تھے، خصوصاً حضرت معاذ بن جبل، حضرت ثعلبہ بن غنم، یہ دو صحابی ہے جو آگے آگے پیش تھے، جو حضور سے پوچھنے کے لیے چاند کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا آلہ ہے۔ یقیناً چاند اگر گھٹ یا بڑھ رہا ہے تو لوگ اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ چاند کی تاریخ کیا ہے، اور چاند ہی کی تاریخ ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہوا، عید ہونا ہے، روزہ رکھنا ہے یا حج کرنا ہے وغیرہ، یہ سارے شریعت کے احکام یہ چاند ہی کے اوپر موقوف ہے، اس لیے کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھتا ہے۔ جبکہ سورج کی تاریخ کا حال یہ ہے کہ یہ صرف اٹکل اور ایک سوچ اور ایک خیال کی بنیاد پر یہ کیلنڈر یا تاریخ، شمسی تاریخ یعنی انگریزی تاریخ بنائی جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت جاننے کا آلہ ہے، اور خصوصاً حج کا وقت جاننے کا یہ سب سے بہتر یہ آلہ ہے کہ چاند ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حج کا موسم شروع ہوا یا رمضان کا موسم شروع ہوا۔
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ جب لوگ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور اس کے بعد جب انہیں کوئی کام پیش آتا، گھر جانے کی ضرورت پیش آتی، تو وہ گھر کے اگلے راستے سے نہیں آتے بلکہ گھر کے پچھواڑے سے آتے۔ اگر پیچھے میں راستہ نہیں ہے تو وہ دیواروں کو توڑ دیتے یا نقب زنی کرتے، یعنی زمین کے اندر وہ سرنگ بنا کر لے کے یا چھت توڑ کر وہ گھر میں آتے تھے، اور اسے یہ نیکی سمجھتے تھے، یہ ایک رسم کو نیکی سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفی کی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آگے پیچھے کے راستے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم احرام باندھنے کے بعد جو حرام چیزیں تمہارے لیے ہو گئی ہے اس سے تم اللہ سے، اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ تقوی یہی اصل نیکی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رسم کے طور پر کسی چیز کو جو دین میں نہیں ہے اسے رسم کے طور پر عبادت سمجھ کر کرنا، یہ یقیناً یہ نیکی میں شامل نہیں ہے، یہ بدعات میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد ضرورت پیش آ جائے تو تم آگے کے راستے سے، گھر کے آگے کے راستے سے آؤ، وہ کام پورا کر لو اور اس کے بعد تم چلے جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ سن 6 ہجری کی بات ہے کہ جب حضور مکہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے حدیبیہ نامی مقام پر، جو مکہ سے 24 میل کے فاصلے پر ہے، کفار مکہ نے حضور اور اصحاب کو روکا اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا، عمرہ کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ آئندہ سال آئیے، آپ عمرہ کیجئے، 3 دن کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب سن 7 ہجری کا وقت آیا تو حضور جو ہے اپنے صحابہ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، لیکن حضور کے صحابہ کے دل میں ایک کھٹک تھی کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے محترم ہیں، منہا اربعۃ حرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جن کے اندر جنگ و جدال، قتل، لڑائی وغیرہ یہ سارا کچھ حرام تھا زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں میں، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا۔ تو صحابہ کی دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ کفار مکہ تو وعدہ خلاف ہے، یقیناً انہوں نے وعدہ کیا ہے لیکن وہ کبھی بھی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں اور جنگ پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو محترم مہینہ ہے، اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو اس مہینے کی بے حرمتی ہوگی، ناقدری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خلش کو، اس دل میں جو اٹک اور کھٹک ہے اس کو اللہ نے دور کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو تو تم بھی ان سے جنگ کرو، ان سے مقاتلہ کرو اور ان سے جنگ کرو، لیکن اگر کوئی صلح چاہتا ہو، امن چاہتا ہو تو اس سے تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جنگ کے تعلق سے اللہ نے ہدایت دی کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم جنگ بھی کرو تو زیادتی مت کرو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اسی طرح جو اپاہج ہے، جو لنگڑے ہیں، انہیں ہرگز نہیں ٹچ کرنا اور مارنا نہیں ہے، یہ جنگ کے اصول میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنگ کرنے کا مقصد اسلام کے اندر کسی کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اصول کو باقی رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور کلمے کو بلند کرنا، یہی اصل جو ہے جنگ کا مقصد ہوتا ہے، نہ یہ کہ کسی کی جان لینا مقصد ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو زیادتی کرتا ہے جس معاملے میں بھی اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ